اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ بے قصور قید و بند میں ہے، جیل میں ہے یا غلط مقدمات میں ہے، باعزت بری فرما، باعزت بری فرما، باعزت بری فرما، رہائی عطا فرما، اے اللہ باعزت بری فرما۔ الہ العالمین، اے اللہ انڈیا کے حالات بڑے سخت ہیں مولا، وہاں لاشوں کی لاشوں کے ڈھیر ہیں، مصلحت تو ہی جانتا ہے، حکمت تو ہی جانتا ہے، ہمیں تجھ پر کوئی اشکال نہیں ہے، ہمیں تجھ پر کوئی سوال نہیں ہے، تیری مصلحت ہے مولا، لیکن ہم کمزور ہیں مولا، ہم کمزور ہیں، ہم سے دیکھا نہیں جاتا، اللہ ہمارا امتحان نہ لے، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ اب اس بیماری کو واپس کر لے، اس بیماری کو واپس لے لے، اے اللہ کن فیکون کا مسئلہ فرما دے، اے اللہ تو نے ایسی وبا بھیجی کہ ماں باپ اولاد سے دور ہو گئی، اولاد ماں باپ سے دور ہو گئی، تو نے ایسی وبا بھیجی کہ جس میت کو شان سے غسل دیا جاتا تھا اس کو تیمم بھی نہیں کرایا جانے لگا۔ اے اللہ تیری وبا ایسی آ گئی کہ اللہ جس شان سے اس کی جنازے کی نماز پڑھی جا رہی تھی اب وہ شان بھی نہ رہی۔ مولا کریم ہم بے بس ہو چکے ہیں، بے کس ہو چکے ہیں، ہم نے تیری قوت کو تسلیم کر لیا، اب تو اپنے قہر کو واپس لے لے، اب تو اپنے قہر کو واپس لے لے، اب تو اپنے غضب کو واپس لے لے، ہماری مسجدوں کے کھولنے کے فیصلے فرما دے، ہم تجھی سے سنا رہے ہیں، ہماری مسجدوں کے کھولنے کے فیصلے فرما دے، ہمارے حرمین الشریفین کو کھول دے، اے اللہ بیت المقدس کے ظلم کو ختم فرما، اے اللہ ظلم کو ختم فرما، ظالموں کی پکڑ فرما، اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ ہمارے اعمال گناہوں کی نحوست ہے کہ ہماری وجہ سے مسلمان بیچارہ مظلوم بنا ہوا ہے، اے اللہ تو مظلوموں پر نظر فرما لے، اپنا نظر کرم فرما دے، اپنی نظر عنایت فرما دے، اپنے اللہ اپنے نظر کرم اور نظر رحم سے اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی آبرو عزت کی حفاظت فرما لے، مال و دولت کی حفاظت فرما لے، کاروبار و جائیداد کی حفاظت فرما لے، اے اللہ ہماری تمام مساجد کو آباد فرما، ان آباد کرنے والوں کو آباد فرما، خصوصاً ہماری اس مسجد کو آباد فرما، اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما، اس کے تعاون کرنے والوں کو آباد فرما، اس کی مدد کرنے والوں کو آباد فرما، اس کو محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو آباد فرما، اے اللہ اس کو پیار بھری نظر سے دیکھنے والوں کو آباد فرما، اے اللہ جنہوں نے پورے رمضان لوگوں کو افطاری کرائی ہے اس کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا ہے، تو ہی دے سکتا ہے، اے اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما، سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کو دنیا آخرت کی دولت سے اور آخرت کی سرخ روئی سے اے اللہ مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم اس زمانے میں آئے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا، ان کی زیارت نہ ہوئی، ان کا چہرہ کیسا ہوگا کہ تو نے خود والضحیٰ کہا ہے، اے اللہ ان کے بال کیسے ہوں گے، تو نے خود واللیل اذا سجا کہا ہے، اے اللہ ہمارے محبوب کی زیارت ہمیں خوابوں میں کرا دے، ہمارے محبوب کی زیارت ہمیں خوابوں میں کرا دے، ہمارے محبوب کی زیارت ہمیں خوابوں میں کرا دے تاکہ ہمارے دلوں کو تسلی ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما، ہمارے اقارب اور رشتہ دار کو معاف فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما، اے اللہ ہماری نسلوں میں دین کو جاری و ساری رکھنا، ان کو ایمان پر قائم دائم رکھنا، قرآن کی محبت سے مالا مال کرنا، اے اللہ انہیں حافظ قرآن بنانا، ان کو عامل قرآن بنانا، ان کو عالم قرآن بنانا، اے اللہ نسلوں سے ایمان نہ لینا، ہم سے بھی ایمان نہ لے، ہمارے نسلوں سے بھی ایمان نہ لے۔ چھوٹے بچے کو کوئی ہدیہ دیتا ہے تو بچہ اپنے باپ کو دے دیتا ہے کہ ابا میں حفاظت نہیں کر سکتا، آپ حفاظت کر لیں۔ اللہ ایمان کی حفاظت ہم سے بھی نہیں ہو سکتی ہے، آپ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لیجئے، آپ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ آپ شیطان سے ہمیں بچا لیجئے، نفس کی مکاریوں سے بچا لیجئے، گندے ماحول سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ گندے ماحول سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں پریشانیاں ہیں ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، بے مکانوں کو مکان عطا فرما، بھوکوں کو کھانا عطا فرما، پیاسوں کو پانی عطا فرما، اجرے ہووں کو آباد فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگ دعاؤں کا کہتے ہیں، ان کے گھروں کا حال تو ہی جانتا ہے،
سب کے حاجات کو پورے فرما، سب کے حاجات کو پوری فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ حسد کی بیماری سے ہماری حفاظت فرما، کینے کی بیماری سے حفاظت فرما، اے اللہ دلوں کی نفرتوں کی بیماری سے حفاظت فرما۔ تیرا نبی تو یہ کہہ کر گیا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے مومن بھائی کی ترقی کو پسند نہ کرتا ہو۔ اللہ اس بری بیماری سے ہماری حفاظت فرما، مومنوں کی ترقی پر ہم سب کو خوش ہونے کی توفیق عطا فرما، مومنوں کی عزتوں پر ہم سب کو خوش ہونے کی توفیق عطا فرما، مومن کی دولت پر ہم سب کو خوش ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بڑوں کو اپنے چھوٹوں کے اوپر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں کو اپنے بڑوں کا ادب تعظیم کی توفیق عطا فرما، ہم میں محبت پیدا فرما، ہم میں الفت پیدا فرما، ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے اخوت پیدا فرما، معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، بغض والوں کے بغض سے حفاظت فرما، مکاروں کے مکر سے حفاظت فرما۔ مبارک راتوں میں ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں، شرارت پسندوں کی شرارتوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ کافروں کو ہدایت عطا فرما، مومنوں کو راہ راست نصیب فرما، کافروں کو ایمان نصیب فرما، مومنوں کو راہ راست نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں اے اللہ ان کا ایمان نہ چھین جائے، ہم اپنی نسلوں کو تیرے حوالے کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیشہ ان میں ایمان کو قائم اور دائم فرمانا۔ رب کریم ہمیں تو بے ادبی ہے، تجھ سے مانگنا بھی نہیں آتا، ہم بہت سی مرتبہ مانگنے پر بے ادبی کر جاتے ہیں، لیکن رب کیا کرے، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا مولا ہے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہے۔ تیرے حبیب نے کہا تھا انا عبدک و ابن عبدک و ابن عمتک، میں خود بھی بندہ ہوں، میرا باپ بھی تیرا بندہ اور میری ماں بھی تیری بندی تھی۔ اے اللہ ہم تو نسلی غلام ہے، ہم تو نسلاً غلام ہے، ہمارے ماں باپ نے بھی تجھی سے مانگا، ہمارے دادا دادا نے بھی تجھی سے مانگا، ہم بھی تجھی سے مانگ رہے ہیں، ہم نسلی غلام ہے، نسلاً بعد نسل غلام ہے۔ غلاموں کا حق ہوتا ہے اپنے آقا سے مانگنے کا۔ اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، تو نے اپنے پیغمبر کو کہا تھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو نہ جھڑکنا۔ ہم بھی تو مانگنے والے ہیں، آپ بھی ہمیں نہ جھڑکیے، اللہ آپ بھی ہمیں نہ جھڑکیے، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ کیجئے، اللہ آپ معاف فرما دیجئے، ہماری ضرورتیں پوری کر دیجئے، اللہ ہماری ضرورتیں پوری کر دیجئے، ہماری ضرورتیں پوری کر دیجئے۔ اللہ قرآن میں آپ نے ہم کو کہا ہے کہ تم فقیر ہو، یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم فقیر ہو تو انما الصدقات للفقراء، اے اللہ صدقہ تو فقیروں ہی کے لیے ہوتا ہے، تو اے اللہ ہم سب کو رحم کا صدقہ دے دے، کرم کا صدقہ دے دے، معافی کا صدقہ دے دے، بخشش کا صدقہ دے دے، عطاؤں کا صدقہ دے دے، مغفرت کا صدقہ دے دے، محبت کا صدقہ دے دے۔ اے اللہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں، تو نے یوسف کو کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، اپنے بھائیوں کو کہہ دو کہ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ تو جب یوسف کو کہہ رہا ہے تو اللہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ بھی تو ہمیں کہہ دیجئے لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ اے ابو بکر میں بیٹھ کر دعا کرنے والو، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا، معاف کر دیا، اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ تو نے کہا ہے برائیوں کا بدلہ اچھائی سے دے، اے اللہ ہم برے سہی، آپ بھی ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے، آپ بھی بھلائیوں کا معاملہ فرما دیجئے، مغفرت کا معاملہ فرما دیجئے، عطاؤں کا معاملہ فرما دیجئے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے، ہماری نمازوں کو قبول فرما۔